آج ہم انشاءاللہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع اس کا ترجمہ پیش کروں گا میں مختصر گرامر کے ساتھ، پھر پوری سورہ مدثر کی انشاءاللہ تفسیر۔ تو سورہ مدثر کا رکوع نمبر 2 اور 29ویں پارے کا 16واں رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے یعنی جب وہ جانے لگے، والصبح، اور صبح کی قسم اذا اسفر، اسفر یسفر روشن، مسفرہ روشن چہرہ یا روشن ہونے والی، تو صبح کی قسم جب وہ اچھی طرح روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ جہنم، پیچھے جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا، مراد اس سے جہنم ہے، یہ جو جہنم ہے لإحدى الکبر، کبر کبرا کی جمع ہے، اور کبرا کیا ہے؟ اکبر کی مؤنث، اکبر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا، اور کبرا یعنی اضرب سے ضربہ آتا ہے نا، تو زیادہ بڑی چیز، تو اور کبر اس کی جمع، یعنی بہت ساری بڑی چیزوں میں جو زیادہ بڑی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جہنم۔ احدا یہ احد کی مؤنث ہے، تو جہنم جو ہے یہ بہت بڑی بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہولناک چیز۔ نذیر للبشر، یہ ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن شاء منکم، بشر میں ہر اس شخص کے لیے جو تم میں چاہے، ان یتقدم کہ وہ آگے جائے، او یتأخر یہ پیچھے آئے، یعنی تم میں سے ہر وہ شخص جو آگے جانا چاہتا ہے، یعنی نیک اعمال کر کے ترقی کرنا چاہتا ہے، یا برے اعمال کر کے پیچھے جانا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جہنم ایک ڈراوا ہے، جہنم ایک خوف کی چیز ہے، تاکہ وہ ڈر جائے اور آگے کی طرف جائے، پیچھے کی طرف نہ آئے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال میں جو اس نے کیے ہوئے ہیں، رہینہ رہن رکھا ہوا ہے۔ رہینہ دیکھیں، رہین کہتے ہیں وہ چیز جو بطور رہن کے آپ نے رکھوائی ہو۔ آپ رہن کے طور پہ کوئی چیز کیوں رکھواتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، تو ضمانت کے طور پہ کہ بھئی میں کہیں بھاگ نہیں رہا، یہ میرا رہن آپ کے پاس ہے، تو جب تک آپ وہ قرضہ ادا نہ کر لیں، وہ پیمنٹ نہ کر دیں، آپ باؤنڈ ہی رہتے ہیں اس رہن کی وجہ سے۔ تو وہ جب ہی آپ کو وہ رہن آپ کا واپس ملے گا جب آپ اس کا جو لون ہے یا قرضہ ہے وہ آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان جو کچھ اعمال کما رہا ہے، بما کا سبت، انسان جو بھی برائیاں کر رہا ہے، ان برائیوں کے عوض وہ مرہون ہے، یعنی بطور رہن وہ پھنسا ہوا ہوگا جہنم میں۔ جب تک اعمال آپ کے کلیئر نہیں ہو جاتے آپ نکل نہیں سکتے۔ تو یہاں برے اعمال مراد ہے، کیونکہ برے اعمال میں ہی انسان پھنستا ہے۔ ہر نفس اپنے برے اعمال، یعنی وہ اعمال جو اس نے کیے ہوئے ہیں، رہینہ مؤنث اس لیے کہ نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، وہ اپنے اعمال کے سبب پھنسا ہوا ہے، باؤنڈ ہے وہ۔ الا اصحاب الیمین، ہاں کچھ لوگ ہیں جو آزاد ہوں گے، وہ ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون، وہ بات چیت کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں، اور بات چیت کرتے ہوئے مجرمین سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، سلک یسلک کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، کسی کو داخل کرنا بھی ہوتا ہے۔ ما سلککم، کس چیز نے داخل کیا تمہیں، فی سقر، جہنم میں، قالوا، تو وہ مجرمین کہیں گے، لم نکو من المصلین، نکو اصل میں تھا نکن، کانا یکونو سے، تو نون کو تخفیفاً حذف کر دیا جاتا ہے، تو لم نکن تھا اصل میں، ہم نہیں تھے، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ولم نکو، اور ہم نہیں تھے، نطعم المسکین، ایسے کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے، وکنا نخوض، اور ہم تھے، نخوض گھس جانے والے، خوض کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے والا، گھسنا، تو بحث مباحثے میں گھسنے کو بھی کہتے ہیں۔ کنا نخوض، اور ہم بحث مباحثے میں گھس جایا کرتے تھے، مع الخائضین، گھسنے والوں کے ساتھ، یعنی اسلام کے خلاف جو غیر ضروری اور بیکار قسم کے بحث مباحثے کر رہے ہوتے تھے تو ہم بھی انہی میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم انکار کیا کرتے تھے روز جزا کا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یقین موت کو بھی کہتے ہیں، یقین کو بھی کہتے ہیں، موت کے لیے بھی قرآن میں یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ، یہاں اللہ فرماتے ہیں نہیں فائدہ پہنچائے گی ان کو، شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ فما لہم، پس کیا ہو گیا ان مشرکین کو، عن التذکرۃ معرضین، یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی قرآن سے کیوں اعراض کر رہے ہیں، بے اعتنائی برت رہے ہیں، کأنہم، ان کی حالت ایسی ہے گویا کہ یہ حمر مستنفرہ، حمر حمار کی جمع ہے، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، مستنفرہ جو نفرت کرنے والے، استنفار یعنی دیکھ کے بھاگنے والے، تو مراد وحشی گدھے، تو وحشی گدھے کو حمر مستنفرہ کہا جاتا ہے۔ جو زیبرا ہے نا، جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں وہ بہت دور سے انسان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ مانوس نہیں ہوتے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سے بھی ایسے ہی ان کو وحشت ہے کہ جیسے وحشی گدھا جو ہے وہ ہوتا ہے. فرت من قسورہ، وہ وحشی گدھے جو بھاگتے ہیں، فر یفر فرارن بھاگنا، تو فرت جو بھاگ جاتے ہیں، من قسورہ شیر کو دیکھ کے، شیر کو دیکھ کے تو زیبرا اور وحشی گدھا بہت دور سے بھاگتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم، اللہ کہتے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے، بل میں نے بتایا نا پچھلے کلام سے اعراض کے لیے، اعراض کا مطلب پچھلے کلام سے جو ایک وہم ہو رہا ہے، وہم یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو قرآن سے نفرت جو ہے کسی معقول بیس پہ ہوگی، جیسے زیبرے کو گدھے سے نفرت زیبرے کو شیر سے جو نفرت ہوتی ہے اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شیر حملہ کر دے گا. تو ان کی جو قرآن سے نفرت ہے شاید وہ کسی معقول بیس پہ ہو. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، اس کی بیس یہ ہے یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ان یؤتا، کہ اس کو عطا کیا جائے، صحفن، صحیفے کی جمع صحف، منشرہ پھیلائے ہوئے، یعنی یہ چاہتے ہیں ہر ایک کو اتنا پروٹوکول ملے کہ ہر ایک پہ الگ الگ قرآن نازل ہو. کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں. یعنی ہرگز ایسا نہیں کا مطلب اگر ان کو صحیفے مل بھی گئے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کی اصل وجہ صحیفے نہ ملنا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ قرآن نازل ہو، بلکہ اصل وجہ کیا ہے؟ لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں. یعنی یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک پہ الگ الگ قرآن نازل ہو، لیکن اصل بات یہ انہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے. یعنی جو اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، ہر ایک پر الگ صحیفے نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فمن شاء ذکر، جس کا دل چاہے، ذکرہ، اس سے نصیحت حاصل کرے. ذکر یذکر، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ان تمام معنوں میں آتا ہے. جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ بھی چاہے. ہوا اہل التقوی، وہ تقوی والا ہے، یعنی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تقوی خوف اور ڈر کو بھی کہتے ہیں. تو والا کا مطلب یعنی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اہل التقوی. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت والا بھی ہے، جب اس سے ڈرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم سورہ مدثر کی تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جو ابتدائی آیات ہیں نا، یا ایھا المدثر، پوری سورت نہیں، سورہ مدثر کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں، راجح قول کے مطابق یہ سورہ اقرا جو سورہ علق ہے اس کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی. سورہ اقرا کی جو ابتدائی آیات تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، شروع کی. تو قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا، پھر فلاں سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ والا حصہ فلاں سورت کے بعد لکھو اور فلاں سورت میں شامل کرو. تو اس میں حکمت تھی کہ ظاہر ہے جو نزولی ترتیب ہے وہ الگ، اور قرآن کو جو کتابت کی صورت میں جمع کیا جانا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی ترتیب الگ. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا وحی کے لیے تو آپ خوف زدہ ہو گئے. پہلے تو اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی نا، تو آپ خوف زدہ ہو کے آپ نے چادر کو لپیٹ لیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور اللہ سے ڈرائیں، یعنی تبلیغ کے لیے آپ مستعد ہو جائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اچھا یہاں ڈرانے کے ساتھ خوشخبری سنانے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ قرآن میں جہاں ڈرانے کی بات ہے وہاں خوشخبری کی بھی ہے. علماء نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ چونکہ بالکل ابتدائی میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت تو غیر مسلم ہی تھے، بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، 2-4 افراد تھے. تو اس لیے ڈرانے کے پہلو کو غالب کیا کہ کافر جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کی بیان کی، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہیے، اللہ کی بڑائی بیان کی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے. اسلام میں جو احکامات میں سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے وہ طہارت کا حکم نازل ہوا ہے. دیکھیں نا، اقرا بسم ربک الذی، اس میں تو پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اور اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی. اور سورہ مدثر میں جو حکم دیا جا رہا ہے تو تبلیغ کا، قم فانذر، لوگوں کو تبلیغ کیجیے. لیکن جو فروعی احکام ہیں، جزوی احکام ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی. اور اچھا، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں بیان کیا گیا. جیسے میں نے نہیں بتایا نا، فروعی احکام جو ابھی ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ نہیں. تو وہ اللہ کی علی الاطلاق کبریائی، وہ جو تبلیغ کا حصہ ہے.
تبلیغ میں کرنا کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو فروعی احکام میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہو رہا ہے جو اسلامی احکام سے متعلق، وہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اچھا، لباس کی پاکی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب کپڑا جو لباس سے الگ چیز ہے اس کو پاک رکھا جائے گا تو جسم تو لباس نہیں، جسم کی پاکی کا اس لیے تذکرہ نہیں کیا کہ کپڑا جو جسم سے الگ چیز ہے جب اس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو جسم کو پاک رکھنے کا حکم بطریق اولا اسی آیت سے ثابت ہوگا۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکی کا بھی حکم دیا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص، یعنی قرآن ایک بات کا حکم دے رہا ہے جس سے دوسرا حکم بطریق اولا سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی میں بار بار مثال دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ظاہر ہے کہ ان کو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہو گیا، تو وہ سارے حکام خود بخود اف کے حکم میں آ گئے ہیں۔ یہاں بھی جب اللہ نے کہا اپنے لباس کو پاک رکھیے، تو لباس تو باڈی سے الگ ایک چیز ہے، تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو جسم کو پاک رکھنے کا حکم تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ہے ظاہری نجاست، یعنی ظاہری نجاست سے بھی آپ بچیے، اور باطنی نجاست کیا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ جو رجز، یہ جو ان کے بت ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے آپ، کیونکہ شرک بھی نجاست ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام شروع ہی طہارت اور پاکی سے ہوتا ہے۔ میرے اس پہ کافی تفصیلی بیانات موجود ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام طہارت کا دوسرا نام ہے تو یہ بہترین تعبیر ہوگی اسلام کو ایکسپلین کرنے میں، کیونکہ اسلام کہتے ہیں اعمال بھی پاکیزہ اور لباس اور جسم بھی پاکیزہ، جبکہ جو اسلام کے علاوہ جتنی بھی طرز حیات اور طریقہ حیات ہیں ان میں چند چیزوں کو تو بہت فوکس کیا جا رہا ہے طہارت میں، اور باقی چیزوں کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں میں کپڑے اوپر کے بہت صاف ستھرے ہوں گے، لیکن کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے شراب جو بدبودار چیز ہے، کھا رہے ہوں گے خنزیر، اور بغیر ذبح کیا ہوا جانور جس کا ناپاک خون جو ہے اسی گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو طہارت کا نظام ہے وہ بہت ہی جامع ہے۔ اسی سے متعلق دوسری آیت ہے نا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ بھی پاکیزہ چیزیں اور عمل بھی پاکیزہ کرو۔ تو یہاں بھی قرآن میں کہ والرجز فاہجر کا مطلب کیا ہے؟ باطنی، یعنی اعمال بھی آپ کے پاک ہونے چاہیے، اور چونکہ بدعمالیوں میں سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا، اور لباس کو یعنی ظاہری طور پہ بھی پاک جیسے لباس پاک ہو، اور اعمال بھی پاک ہونے چاہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی پر احسان نہ کریں تاکہ اس سے زیادہ لیں۔ کیا مطلب احسان کا دیکھیں بعض دفعہ انسان کسی پہ احسان کرتا ہے اور وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں اس کے لیے مصیبت میں کام آیا ہوں تو کل یہ بھی مصیبت میں میرے کام آئے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ لیبل احسان کا لگایا جاتا ہے اور پس پردہ آپ کا مقصد اس سے مدد لینا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ جیسے بعض دفعہ ہم کسی فقیر کو، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم اس پر ایک طرح کا احسان ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بڑا احسان کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل اس کو ترقی ملنے والی ہے تو کل میں اس سے اپنے کام نکلواؤں۔ دنیا آپ کو شاباش دے رہی ہے کہ ماشاءاللہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور پس پردہ جیسے آج بہت سے ٹرسٹ اس لیے بن رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلائیں گے لیکن ادھر بلیک منی کو وائٹ کرنا، اور وائٹ کو یعنی بلیک منی کو وائٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیبل لگ رہا ہوتا ہے کہ غریبوں کو کھانا، اصل میں اپنے بہت سارے پیسے دائیں بائیں سے منگوائے جا رہے ہوتے ہیں، اور بھی اس طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو لیبل بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے۔ قرآن کہہ رہے کسی پر احسان کرنا اس نیت سے کہ یہ آپ اس سے کچھ خیر طلب کریں گے، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ دیکھیں والرجز فاہجر میں نا عقیدے کا بیان ہے، اللہ کے حقوق کا بیان ہے کہ شرک چھوڑ دیں، اور ولا تمنن تستکثر مخلوق کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسلام کی جامعیت کو ان آیتوں میں بیان کر کہ مخلوق کے ساتھ بھی احسان اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے بغیر کسی مفاد کے، کیونکہ احسان تو عرب لوگ بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ مخلوق پر احسان کریں، یہ تو کر ہی رہے ہیں لوگ، مخلوق کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، عربوں میں تو بڑی سخاوت تھی، لیکن اس سخاوت کے پیچھے مفاد پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے، کیونکہ جب آپ تبلیغ اور دعوت کا کام کریں گے، بت پرستی کو چھوڑیں گے تو آپ پر مشکلات آئیں گی، تو آپ نے اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لینا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب ناقور یعنی سور میں آواز ماری جائے گی، ایک دن آنے والا ہے اللہ اس کائنات کو تباہ کر دے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس یہ ایسا دن ہوگا، یعنی جس دن ایسا ہوگا یہ ایسا دن ہوگا جو بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس آیت کا ایک شارح نزول ہے، دار الندوہ میں یہ لوگ بیٹھے تھے
ابو جہل، ابو لہب اور یہ سارے بڑے بڑے سردار، اس میں ایک ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ ولید ابن مغیرہ جو تھا اس کا اسلام کی طرف میلان ہونے لگا تھا کافی، کہ وہ نبی کی بات کو سنتا تو اس کو لگتا کہ یہ تو بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی تعلیمات ہے۔ لیکن عرب کے دیگر سرداروں کا مشورہ ہوا کہ ولید ابن مغیرہ جیسا آدمی جس کے اتنے بیٹے ہیں، اتنا مال، بہت مالدار بھی تھا اور بیٹے بھی بہت تھے اس کے، اور اس کے کاروبار کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کو اپنا زیادہ وقت کاروبار میں لگانا نہیں پڑتا تھا، تو فارغ بھی تھا اور پیسہ، بعض لوگ ہوتے ہیں فارغ ہو کے ایسا بزنس ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ رن ہو جاتا ہے، وہ گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ان کے بیٹے، عام طور پہ جب انسان کے بیٹے ہوتے ہیں تو کمانے کے لیے ان کو غیر حاضر رہنا پڑتا ہے، باپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتے، تو اس کے بیٹے موجود بھی رہتے تھے ہر وقت، تو یہ بڑی زینت کی بات تھی کہ اتنے بیٹے ہیں میرے دائیں بائیں، اور عرب میں تو قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، اس کے لیے ان کو بیٹوں کا سہارا چاہیے تھا، تو یہ بڑے فخر سے جی رہا تھا، دولت بھی، عزت بھی، سرداری بھی، اور بیٹوں کی کثرت بھی، اور وہ بیٹے بھی حاضر رہنے والے۔ تو یہ جو دیگر سردار تھے انہوں نے کہا کہ اگر ولید ابن مغیرہ مسلمان ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اسلام تو بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا، اس کو اسلام سے روکو۔ تو اس کو اپنی مجلس میں بلا کے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، یعنی بہت ساری باتیں اس سے کرنے لگے اور اس کو ورغلانے لگے، یہ ان کے ورغلانے میں آ گیا، اور کہنے لگے تم خود ہی بتاؤ کہ اس کلام کو کیا کہا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تم خود بتاؤ اس کو کیا کہا جائے۔ تو پھر سب نے مشورہ کر کے کہا کہ اس کلام کو جو ہے ہم کہانت کہتے ہیں، کاہنوں کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا میں تو بڑے بڑے کاہنوں سے ملا ہوں، کاہنوں کے کلام میں یہ چاشنی نہیں ہوتی اور ایسی تعلیمات نہیں ہوتی کاہنوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم اس کو شاعری کہتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا یہ شاعری نہیں ہے، عرب کی شاعری تو مشہور تھی، اس میں تو ظاہر ہے قرآن کے جو آیتیں ہیں وہ شاعری میں تو خاص قسم کا وزن ہوتا ہے، کیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا خود بتاؤ پھر اس کو ہم کیا کہہ کے اس کلام پہ رد کریں۔ تو ولید ابن مغیرہ جو تھا وہ ان سرداروں کو خوش کرنے کے لیے نا، جیسے ایکٹنگ کی جاتی ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ہم تو 100% تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیں تو قرآن سے بہت نفرت ہے، تو حالانکہ دل میں جان گیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ان سرداروں کو اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے ایکٹنگ کی اس نے۔ پہلے پیشانی پہ سلوٹیں لے کر آیا قرآن سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، پھر بہت زیادہ منہ بنانے لگا جیسے بالکل قرآن سے نفرت کا اظہار کر رہا، اور منہ موڑ کے کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، اور دلیل یہ دی اس نے کہ دیکھو جادو میں کیا ہوتا ہے کہ محبوب لوگوں کے درمیان جدائی ڈلوائی جاتی ہے۔ تو یہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا اور انہوں نے قرآن پیش کرنا شروع کیا، رشتہ داروں میں جنگ چھڑ گئی ہے، ایک مسلمان ہو رہا ہے اور دوسرا یعنی باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان، تو ان میں نفرت۔ تو یہ نفرت والا کام جو ہے جس کلام کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کلام کو جادو کہا جائے گا۔ تو بڑی اپنی طرف سے افلاطونی اور بغراتی کی اس نے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ذرنی، اے نبی آپ مجھے چھوڑ دیں، ومن، اور اس شخص کو خلقت وحیدہ جس کو میں نے پیدا کیا اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا۔ یعنی یہ غریب ہوتا نا ایمان لے آتا، اس کو سرداری اور سرداروں کو خوش کرنا، اور قوم میں اس کی جو وجاہت ہے، جو اتنے بیٹے دیے اور مال دیا، اس دولت نے اس کو اس کفر پہ ورغلایا ہے۔ غریب آدمی کے لیے ایمان لانا آسان ہوتا ہے، دولت مند کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ دولت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ چھوڑ دیں، اس نے جو باتیں کی ہیں قرآن سے متعلق کہ یہ جادو ہے، یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، تو مجھے چھوڑ دیں، اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اکیلے کا مطلب یہ کہ اس لحاظ سے اکیلا کہ نہ اس وقت اس کی اولاد تھی نہ مال تھا۔ اکیلے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جنگل میں پیدا ہوا ہے، اکیلے کا مطلب ماں باپ تو سبھی بچوں کو ملتے ہیں نا، جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ددیال ننیال کو، تو پھر بعد میں کسی کو دولت اور اولاد ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، تو اس وقت یہ اکیلا تھا، اور آج اس کے پاس بیٹے بھی ہیں اور دولت بھی ہے۔ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب نعمتیں خدا نے دی ہیں، تو ماں کے پیٹ سے لے کے یہ آل اولاد لے کے تو پیدا نہیں ہوا، اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے، تو آپ چھوڑ دیں اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور وجعلت له مالا ممدودا، اور پھر میں نے اس کے لیے بہت زیادہ مال تیار کیا، مال دیا اس کو میں نے، وبنین شہودا، اور اس کو میں نے بیٹے دیے حاضر رہنے والے جو ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اولاد وہی بھرپور نعمت ہوتی ہے جو آپ کے سامنے بڑھاپے میں موجود ہو۔ آج دیکھ لو ڈیفنس کلفٹن میں ایک ایک دو دو بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ دیواریں دیکھ دیکھ کے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بچہ امریکہ میں، دوسرا جاپان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور بس یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں میں پیسے کما کے بھیجا۔ تو بنینا شہودہ کا مطلب بیٹیاں تو رخصت ہو کے بہرحال وہ اپنے سسرال ہی جاتی ہیں، بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس دو بچوں کے جس کلچر کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ آپ کی تنہائیوں میں اضافہ کرے گا، یہ نعمت نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے کسی کو کم اولاد ملی تو وہ تو ایک آزمائش ہے، اس پہ صبر پہ اللہ اجر بھی دے گا، لیکن اپنے اختیار سے نسلوں کو روکنا اور بڑھاپا پھر تنہائیوں میں کاٹنا، دیکھ لیں خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کبھی میں وہ انٹرویو لوں بوڑھوں کے جو آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا حماقت کی۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو نعمت کے طور پہ ذکر کیا، بنین شہودا، حاضر رہنے والی اولاد، حاضر رہنے والے بیٹے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے میں نے اور بہت سارا سامان تیار کیا، یعنی دنیا میں عیش و عشرت کا بہت کچھ دیا میں نے اس کو۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اب یہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور دوں، یعنی آخرت میں بھی اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں اس شرک کے باوجود جو یہ کر رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس کو مزید کوئی نعمت دنیا کی نہیں ملے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس خوش فہمی میں ہے کہ آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ اب نہیں ہوگا، دنیا میں مل گیا جتنا ملنا تھا، آخرت کی بنیاد جو ہے اعمال پر ہے۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، اب مزید کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ میری آیات کے لیے ضدی ہے۔ عنید عناد سے نکلا ہے، ضد، ہٹ دھرم۔ ضدی کہتے ہیں جو دلیل سے بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، بس اپنی ہی انا پہ قائم ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اس کو بہت مشکل گھاٹی کا مکلف بناؤں گا، وہ مشکل گھاٹی جہنم میں، اس کو مکلف بناؤں گا، کیا مطلب؟ اس میں پھینکوں گا میں اس کو، اور بعض روایات کے مطابق پہاڑ ہے بہت اونچا جس پہ چڑھنا پڑے گا، اور اس میں پھر اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، آگے اللہ نے اس کا اس مجلس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اس نے قرآن کا تمسخر کیا تھا، کہ جب اس سے مشرکین نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کیا ہے، تو انہ فکر، یہ سوچ میں پڑ گیا، یہ سب ایکٹنگ کر رہا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ایکٹنگ کرنے لگا۔ فکرا، غور و فکر کیا، وقدر، پھر ایک اندازہ ٹھہرایا اس نے، یعنی ایک اندازہ لگایا کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی معاذ اللہ جیسے جادو۔ فقتل کیف قدر، اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے، کتنا برا اندازہ ٹھہرایا اس نے، اس کو جادو کہہ رہا ہے قرآن کو۔ ثم قتل، اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی پھر قتل، یہ ہلاک ہو جائے، کیف قدر، کیسا اندازہ لگایا اس نے، کتنا برا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر ایک رائے قائم کرنے کے بعد اس نے حاضرین مجلس کی طرف دیکھا۔ ثم نظر، ان کی طرف دیکھا کہ ہاں جی میں ایک نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ ثم عبسا، پھر نتیجہ پیش کرنے سے پہلے پیشانی پہ سلوٹیں لایا نفرت سے۔ وبصر، اور چہرے کو بگاڑا اس نے۔ ثم ادبر، اور پھر پشت پھیری۔ واستکبر، اور تکبر کیا، اپنی حیثیت سے بہت اونچی بات کی اس نے، ذرا نہیں ڈرا کہ تم اس کلام جو خدا کا کلام ہے اس کا کتنا مذاق اڑا رہے ہو۔ تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا، فقال ان ھذا، کہنے لگا نہیں ہے یہ کلام، الا سحر، مگر ایک جادو، یؤثر، جو نقل ہوا ہے پچھلوں سے، کیونکہ جادوگر بھی ایک دوسرے سے جادو سیکھتے تھے نا، تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلوں سے یہ سیکھا ہے اور ہمارے سامنے یہ جادو پیش کر دیا، معاذ اللہ۔ ان ھذا الا قول البشر، پھر کہنے لگا یہ محض ایک بشر کا کلام ہے، کیونکہ جادو تو بشر کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا جہنم میں۔ وما ادراک ما سقر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ جہنم ایسی چیز ہے نہ کسی کو باقی چھوڑے گی، جو بھی اس میں جائے گا سب کو جلائے گی۔ ولا تذر، اور نہ کسی فرد کو اپنے اندر لینے سے چھوڑے گی، یعنی جو بھی کافر جو مستحق ہے جہنم میں اس کو بھی نہیں چھوڑے گی، سب کو پکڑے گی وہ۔ لواحۃ للبشر، کھال کو تبدیل کرنے والی، علیہا 19، اور اس پر 19 داروغہ ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جہنم پر 19 داروغہ ہیں، تو کافر مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے کہا میرے تو اتنے لوگ ہیں میرے ماتحت، وہ 19 سے زیادہ ہیں، تو ایک ایک فرشتے کو میرے اتنے اتنے ملازمین یا اتنے اتنے لوگ پکڑ لیں گے۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس جو لشکر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 19 کا لفظ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ کسی نے کہا یہ 19 کیوں ہے، 20 پورے کیوں نہیں کر دیے خدا نے معاذ اللہ، یا 50 کیوں نہیں کر دیا، یا 10 کیوں نہیں کر دیے، 15 کیوں نہیں کر دیے، 19 میں کیا حکمت ہے؟ تو اس طرح کے باتیں کرنے لگے۔ تو قرآن نے کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو آگ والے لوگ بنائے ہیں جو آگ پر متعین ہے وہ فرشتے ہیں۔ پہلی بات وہ انسان نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تم یہ کہو کہ میرے پاس جو 19 کے بجائے میرے تو 20 افراد ہیں جو ہر فرد ایک ایک فرشتے کو پکڑ لے گا، وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم، اور ان کی جو تعداد ہے نا یعنی 19، وہ بھی میں نے اس لیے رکھی ہے الا فتنة للذین کفروا، تاکہ کافروں کے لیے آزمائش بنے۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کافر اس طرح کی ان کا مذاق اڑا کے اور اپنے لیے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑانے میں یہ بھی ہے نا کہ 19 کے عدد کا مذاق اڑایا جائے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اہل کتاب جو ہیں وہ 19 کے عدد کو پہچانتے ہیں۔ عین ممکن ہے
پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ 19 کا عدد لکھا ہوا ہو تو اہل کتاب کا ایمان اور بڑھے گا. وہ کہیں گے یار یہ تو 19 کا عدد تو اللہ نے یعنی اس کا مطلب قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ تو پچھلے انبیاء 19 کا عدد بیان کرتے آئے ہیں کہ جہنم میں 19 داروغہ ہوں گے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ 19 کے عدد میں غور کرتے ہیں تو اسلام میں جو گناہ ہے نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں پوری وہ 19 قسم کے احکام بیان کیے کہ ہر حکم کے توڑنے پر ایک فرشتہ اللہ نے عذاب کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی مختلف انواع کے جو عذاب ہیں وہ عذابوں کی قسمیں 19 ہیں، تاکہ ہر گناہ پر الگ قسم کا عذاب ملے. تو اس پر علماء نے 19 کے عدد پہ بہت کچھ لکھا ہے، میں اس کی ڈیپ میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ عدد ایسا ہے کہ تحقیق جتنی زیادہ ہوتی رہے گی تو اس 19 کے عدد کے اندر جو چھپے راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے رہیں گے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب اس آیت کو سن کے اور اس عدد کو دیکھ کر ان کو بھی وہ بھی ایمان لے آئیں گے. اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت اہل کتاب نے ان آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ تمام پچھلے پیغمبر یا آسمانی صحائف 19 کا عدد ہی بیان کرتے چلے آئے. تو اللہ فرماتے ہیں لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ ہم نے جو فرشتوں کی تعداد 19 رکھی ہے یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، یا تو اہل کتاب سے سن کے یا 19 کے عدد میں غور کر کے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین کو کوئی بھی شک نہ رہے، ذرا سا بھی شک باقی نہ رہے، اور یقین آ جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ یہ کہیں، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ جو شک کے مریض ہیں وہ تو یہی کہیں گے، اور کافر لوگ والکافرون، کافر یہی کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس عدد کو مثال کے طور پہ بیان کر کے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، یعنی کیا 19 کے عدد کیوں اللہ بیان کر رہا ہے، کیا حکمت ہے اس میں. تو یعنی اس کے ذریعے وہ اور قرآن کا انکار کریں گے. یہی بات ہے نا، کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے عقل والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور بے وقوفوں کا کفر میں اضافہ ہوتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، دیکھو جس طرح سے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. جو احمق اور بے وقوف ہیں جو غور نہیں کرتے ان کی گمراہی بڑھ جاتی ہے، اور جو اہل عقل ہیں یا اہل علم ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ اللہ. کیا مطلب؟ یہ تو جہنم میں مخصوص 19 داروغہ ہیں، ورنہ اللہ کا لشکر وہ تو بہت بڑا ہے. تو یہ جو ابو جہل جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان فرشتوں کا مقابلہ کر لیں گے اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں، تو اللہ کے لشکر سے کوئی نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکر للبشر، اور نہیں ہے یہ جہنم مگر بشر کے لیے ایک نصیحت ہے. تو نصیحت والے سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور احمق اور بے وقوف مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر دیتے. ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. کلا والقمر، مشرکین کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ جنت جہنم کی باتیں معاذ اللہ برحق نہیں ہے، تو اللہ اس پہ رد کرتے ہیں. ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. والقمر، قسم ہے قمر کی، چاند کی قسم. واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم ایک بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائیں؟ دیکھیں چاند کی بھی منزلیں ہیں، ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا ہے، گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے. اسی طرح رات بھی ایک حالت پہ قائم نہیں رہتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور پھر ایک دم روشن صبح آتی ہے، پھر وہ روشن صبح بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی اس کائنات میں تغیر بہت ہے، کنٹینیوسلی ایک ہی حالت پہ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح تم جو یہ سمجھ رہے ہو ہمیشہ یہ زندگی رہے گی اور اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، آج جو اچھی حالت میں ہے وہ ہمیشہ اچھی حالت پہ رہے گا، جو بری حالت میں ہے وہ ہمیشہ بری حالت پہ. نہ نہ نہ، بلکہ اس کائنات میں تغیر ہے. تو ہر چیز میں زوال ہے عروج کے بعد، تو اس کائنات کو بھی زوال ہے، اور زوال کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی جنت اور جہنم والی. تو یہ کائنات میں خود تم غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ فطرت چاہتی کیا ہے. فطرت کنٹینیوسلی ایک ہی کنڈیشن پہ نہیں چاہتی. اس کائنات میں تغیر ہے، عروج اور زوال ہے. یہاں بھی عروج و زوال ہے. آج جو مالدار ہیں لیکن اللہ کے دشمن ہیں تو کل ان پہ زوال ہے. اس لیے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ جہنم مذاق نہیں ہے، یہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے جو یہ بتا دے گی کہ کائنات میں تغیر آ چکا ہے اور برے لوگ اپنے برے انجام تک پہنچ چکے. ان قسموں کے بارے میں اور بھی بہت علمی نکات بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ تو پھر قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، جتنا ڈیپ میں جائیں اس میں حکمت کے نایاب موتی نکلتے چلے جاتے ہیں. نذیر للبشر، یہ بشر کو ڈرانے والی چیز ہے.
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو چاہے آگے چلا جائے، جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، یعنی اچھے اعمال کرے یا برے اعمال، تو ہر شخص کو یہ ڈراتی ہے، اچھے اعمال والوں کو ڈرا کے اور زیادہ ان میں اچھے اعمال کی طرف لے کر آتی ہے، اور برے اعمال والوں کو ڈرا کر توبہ کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو جو چاہے ڈر جائے اور نیک اعمال اختیار کر لے، نہیں چاہے تو جہنم کا مذاق اڑاتا رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس اپنے اعمال میں بندھا ہوا ہے۔ دیکھیں دو ہی نظریات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، موت کے بعد ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انسان کے جتنی بدعمالی ہیں اس کے کرتوتوں کی سزا اس کو دینا ہی نہیں چاہتے، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا، آپ اپنے برے اعمال میں بندھے ہوئے ہیں، جب تک ان اعمال کا حساب نہیں ہوگا آپ کھولیں گے نہیں۔ یہ دوسرا نظریہ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ تو کل نفس، یہ بھی جہنم کے وجود کی ایک دلیل ہے کہ اگر ہم جہنم کو نہ مانیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں بندھا ہوا ہے ہی نہیں، پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور وہی راج کرے دنیا پہ۔ اس لیے قرآن کہہ رہے کہ نہ نہ نہ، انسان اپنے اعمال میں بندھا ہوا ہے، باؤنڈ ہے، رہن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جب تک ان اعمال کا حساب نہیں ہوگا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو برے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، جہنم میں پھنسا رہے گا، الا اصحاب الیمین، ہاں دائیں ہاتھ والے لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں، اور پھر مجرمین سے ڈائریکٹ بھی سوال کر کے کہیں گے۔ ڈائریکٹ کیسے سوال کریں گے؟ سورہ اعراف میں اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا، کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج تم آگ میں جل رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھیں کافر پہ نماز فرض نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، ہم ان اچھے اعمال سے محروم تھے، کیونکہ ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہے نماز بھی نہیں۔ تو وہ تمام اچھے اعمال جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے حقوق میں نماز ہے، اور مخلوق کے حقوق میں کھانا کھلانا، جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسانوں کی، تو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے ہم۔ کافر جو کھانا کھلاتا ہے نا اس کی بیس الگ ہے، مسلمان جو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے، اس کی بیس الگ ہے۔ تو یہ دونوں بیسز ہم میں نہیں تھی، یعنی پکے کافر تھے ہم۔ میں بار بار بتا چکا ہوں نا، قرآن جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے جو انتہائی بدترین برے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اسلام کے خلاف بحث کرنے والوں کے ساتھ اس بحث میں گھسے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کا بھی ہم انکار کرتے، کوئی آخرت نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں بھی موت آ گئی اور ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، آج کسی سفارش کرنے والی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ تمہارے نصیحت تمہارے فائدے کی چیز ہے نا، سن کے اس پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایسے نفرت کر رہے ہیں کہ انہم حمر مستنفرہ، جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں، فرت من قسورہ، شیر کو دیکھ کے بدک کے بھاگتے ہیں، اتنی نفرت کر رہے ہیں قرآن سے، حالانکہ قرآن ان کے فائدے کی کتاب ہے۔ ان کو ان بتوں سے نکال کے، مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لا رہے ہیں، ان کی فائدے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ الگ الگ نصیحت نامہ نازل ہو۔ آج بھی مشرکی، آج بھی جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اگر خدا ہم سے ہم کلام ہوا ہے اور خدا نے کوئی تعلیمات نازل کی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل کی، عربوں پہ کیوں نازل کی ہیں، عربی میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کی زبان کیا عربی ہے؟ اگر اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے تو عربی میں کیوں ہے؟ یعنی وہ یہ بزبان حال کہنا چاہتے ہیں کہ ہر زبان میں ایک کتاب نازل ہونی چاہیے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہر شخص یہ کہے کہ بھی مجھ سے ڈائریکٹ اللہ ہم کلام ہو۔ تو یہ بہت پرانا مرض ہے، پرانی بیماری ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، مشرکین کہتے تھے بھائی اللہ مجھے ڈائریکٹ بتائے نا، مجھ پہ الگ سے کتاب نازل کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کم بختوں میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، عقل کے بھی یہ خلاف ہے، اور یہ ایسے شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ ویلیو بھی دے رہے ہیں۔ سفیر ہمیشہ ایک سفیر ہوتا ہے، گورنمنٹ ایک شخص کو سفیر بنا کے بھیجتی ہے اور وہ اپنا پیغام سب تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی عادت ہے کہ اللہ انسانوں میں کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی نبوت کے دلائل قائم کر کے ان کے ذریعے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا، یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اس میں انسانوں کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو الگ الگ پھیلے ہوئے صحیفے دیے جائے، بڑے بڑے صحیفے ہوں جن میں پوری باتیں لکھی ہوئی ہوں۔ کل اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں نا ترقی
کہ پہلے قرآن ایک بات کرتا ہے پھر کہتا ہے اصل یہ نہیں بلکہ اصل یہ بلاغت، یہ اس طرح کا طرز تکلم بلاغت کہلاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے لا یخافون الآخرہ، یعنی ان میں سے ہر شخص پہ الگ الگ کتاب بھی نازل ہو گئی، ایمان پھر بھی نہیں لے کر آنا، کیونکہ ایمان کا انکار اس بیس پہ نہیں ہے کہ ان کو صحیفے نہیں مل رہے، بلکہ اس بیس پر ہے ان کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، تو پھر یہ سوچیں گے کہ بھائی غلط بات کا اقرار کرنا اور حق کا انکار کرنے سے سزا ملے گی، سزا کا تصور انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا انہ تذکرہ، اللہ کا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ صحیفہ دیا جائے، بلکہ یہ قرآن ہی نصیحت ہے، یعنی یہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل، جس کا دل چاہے جہنم میں جائے، جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم کر لے۔ نبی کو تسلی بھی ہے اور انسانوں کو اس میں نصیحت بھی ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اے نبی یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ یعنی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اتنا کچھ سن کے بھی کسی کو نصیحت حاصل نہیں ہو رہی تو آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہدایت چاہتا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، ان کی ٹینشن نہ لیں، آپ بس تبلیغ میں لگے رہیں، اور ہدایت کس کو حاصل ہوگی کس کو نہیں ہوگی یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہوا اہل التقوی، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ مغفرت کرے، مغفرت بھی وہی کرے گا اور ڈرا بھی اسی سے جایا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ مدثر بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور وقت بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے میرے جو رضا سر تھے نا، سر رضا، وہ پی ٹی ماسٹر تھے، ان کا کام تھا لیٹ آنے والوں کو کوٹنا۔ تو جیسے ہی پہنچے ہمیں پتا تھا لیٹ، کیونکہ راستے میں ہم نے شرارتیں اتنی کی ہوتی تھیں، ٹائم پہ پہنچتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی پہنچے ہاتھ نکال لیا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر ایسے کیا، ایسے مار پٹ کے چلو گئے۔ تو کبھی ہمیں ٹیچر کے خلاف کوئی بغاوت کا خیال نہیں آیا، کبھی ہمیں یہ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہیں، بس ٹیچر ہیں بھائی، پٹ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ قدیر سر آپ کے تھے نا، یاد ہے؟ وہ سائنسدان کہلاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ بہت پیٹتے تھے، ہوم ورک نہیں کیا اس پہ کوٹائی ہو رہی ہے، بہت طبیعت سے سبھی پٹتے تھے ماشاءاللہ۔ گھر میں کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کیا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ یہاں کیسے ہیں؟ مولانا شاہد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت سب ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج بچے ایسے چھوئی موئی ہیں، کوئی ٹیچر کچھ کہہ دے تو دل پہ لے جاتے ہیں، تبھی تو نفسیاتی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بچپن سے کوئی ٹینشن اٹھائی نہیں ہوتی تو بڑے ہو کر ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں، بالکل سائیکی ہو جاتے ہیں، کوئی ڈانٹ دیا تو کانپنے لگے، عجیب سی حالت ہو رہی۔ خیر، تو سورہ الحاقہ پہ درس چل رہا تھا، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ دیکھو اس کا مذہب سے بھی بڑا گہرا دخل ہے۔ جو آدمی مشکلات برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا، پٹا نہیں ہوتا، وہ مذہب پہ بھی نہیں چل سکتا۔ مذہب پہ کہاں سے چلے گا وہ؟ مذہب میں بھی تو پابندیاں ہیں نا، جگہ جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو جس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے وہ کیسے اللہ کے حقوق پورے کرے گا، وہ کیسے بندوں کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ معاشرے میں عضو معطل، وہ صرف خواہشات کا غلام بنے گا، خواہشات پوری کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے گا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی ایک بچہ پال لیا، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی بیچارہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں بھی برداشت نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا۔ کافر کہتا ہے نہیں آئے گا، اسلام کہتا ہے آئے گا۔ پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ کتنی بڑی، دیکھیں اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا، تجسس ہوگا۔ دنیا میں جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہمارا تو پتا ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے، بس میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں، میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں، لیکن بی گریڈ آ گیا، واہ بھائی واہ۔ 9th میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا، تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا یار کیا ہے، پاس بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں جاب کا،
اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, ایک عجیب سی دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے, یار پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو سوچیں اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہوگا, ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی, کیا حالت ہوگی انسان کی, پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے, سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے, اس دن کی سختی کو کم کرے. تو حضرت آدم کیا کہیں گے, نفسی نفسی, مجھے کس کی فکر ہے, میری فکر. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, انہیں فکر ہوگی بھائی میں میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے, اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا, پھر میں کروں گا جو کرنا ہے, پہلے مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھ سے خطا ہوئی تھی, میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا, ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا, قرآن میں بیان کر دیا, لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے, اصل تو دن آج ہے, کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں. مجھے جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں, مجھے سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی, مجھے پہلے میری فکر ہے, اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. اللہ سے مجھے یہ اطمینان دلوا دو کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب. حالانکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں. لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے, آپ سب کے باپ ہو, اس لیے آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لیے. اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے. حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا. آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے, خلیل کہتے ہیں خاص دوست, کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا, اور وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا, جو معصوم جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی, اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا, اور پوری قوم کو چھوڑ دینا. اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ جن کا کوئی قصور نہیں, ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا, کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو, اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا. بڑی بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے لی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم کے رب نے بِكَلِمَاتٍ, چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا. چند باتوں میں ابراہیم کو ابتلا کہتے ہیں, سخت جھنجھوڑا. ایک امتحان یہ ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا, یہ اس کو جھنجھوڑنا نہیں کہتے, ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے, فَأَتَمَّهُنَّ, کامل طریقے سے پورا کیا, 100/100 نمبر لیے, ایسے کامیاب ہوئے. ذرا بھی چونو چرا نہیں, ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے, اس کی کوئی حکمت, کوئی مصلحت, کوئی وجہ, کوئی ریزن. تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے 7 سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا, اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا, جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے. تو اے اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے, اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں, میں اس کو کیسے ذبح کر دوں, پھر بھی تیرا آرڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں. یہ نہیں, یہ اسٹائل, یہ انداز بولو نہیں. اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے, بھائی اللہ کے بن جاؤ, پورے بن جاؤ اللہ کے, پھر لاجک نہیں چلے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی, قربانی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, حضرت ہاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو, کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی. تو اللہ کہتا ہے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا, صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے, بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے, جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے. قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا, لیڈر بناؤں گا تجھے, لوگوں کو کہوں گا ابراہیم کو فالو کرو, تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں. تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو قرآن, ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے, نفسی نفسی, مجھے کس کی فکر ہے, اپنی, میرا کیا بنے گا آج. تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز, وہ کیا ہو گیا, کامیاب, اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے, کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے
اٹھے گا تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے، تبھی میں نے قربانی دی خدا کے لیے، تبھی میں نے روزے رکھے، صدقے کیے، صدقہ خیرات کیا، اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا، میں نے رشتہ داری جوڑی، میں نے یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی، مجھے یقین تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش، نہ 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 نہ، زندگی اس سے کیا ہوگی، یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہے، وہ کیسے خوش ہوگی، یہ تو بلاغت ہے نا۔ ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں، کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، آگے دکھڑے بیچارے سنا رہے ہوتے ہیں، یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا، عین وقت پہ لڑکی والے بھاگ گئے، نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا، کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا، جس دن حلیم کی دیگ پہ میں بیٹھا اسی دن سے حلیم سڑنا شروع ہو گیا، بندہ خالی چینج ہوا ہے، وہی بزنس تھا، میں جا کے بیٹھا ہوں، انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی، انڈے سڑ گئے۔ عجیب عجیب لوگوں کے بیچاروں، اللہ سب کے مسائل سے بچائے۔ یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا، ہوتا ہے نا، ساری دنیا ڈالر کی، میں نے ڈالر خریدا اسی دن ڈالر نیچے، میں نے پراپرٹی خریدی اسی دن پراپرٹی نیچے۔ ابے تو نے خریدی کیوں جب تجھے پتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے؟ تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے، لگتا ہے زندگی اس سے، زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے، اس کی لائف اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی، اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے، الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے۔ اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا 10 لاکھ کا، اسی دن گولڈ نیچے آ گیا، کہتے شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا۔ اس نے پراپرٹی بیچی اسی دن پراپرٹی، اس نے 1 کروڑ کی بیچی ایک دم 50 پہ آ گیا۔ اس نے پراپرٹی 50 کی خریدی، پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی۔ جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا۔ اسے ایک لڑکی پسند آئی، اس کے ابا اس کا رشتہ اگلے دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی۔ تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے، اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا، لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے، ان کے سمجھ میں آ گیا۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، چمتکار کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں ہندی میں، چمتکار کہتے ہیں، چمتکار ہو گئی۔ امام شافعی کا شعر ہے نا، اذا سمعت بان محروما اتا ماء لیشربہ فغاض فصدقی، جب تم سن کے وہ بدقسمت آدمی کنواں لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا پانی تو ملے گا نا، اور یہ کنویں کے قریب گیا، پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا کب بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی ہوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَىٰ عُودًا فَأَسْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَحَقِّقِي، اور اگر کسی خوش قسمت کا پتہ چلے نا کہ درخت نہیں لگایا، درخت میں تو بڑا ٹائم، ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے، تو مان لیا اگر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا۔ تو جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں، یار لگتا ہے تیری لائف تجھ سے خوش ہو گئی ہے، تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا وارث بنائے، اور اس کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا۔ اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، اس میں بھی آپ کا اخفل طریقہ نہیں چلے گا۔ وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی وہ جنت، خوب سمجھ لو، وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے۔ فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، اگر ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے۔ اتنا آسان طریقہ، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے۔ آپ کو بھی جلدی جلدی سوال ذرا مختصر لے لیتے ہیں ہم، آج بیان بہت لمبا ہو گیا۔ محمد شارق نادرہ میگا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جان پہچان ہے یار۔ آج میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے ہیں پرانے، ان سے بھی ملنا ہے، تو اگر بعد میں مل لیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مجھے کہیں جانا بھی ہے آج۔
ویسے 2 منٹ کے لیے سلام دعا کر لیں گے. طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے اخراجات بلوغت تک ادا کرنا باپ پر لازم ہے, بتا دیں. جی ہاں لازم ہے, لیکن اس صورت میں کہ ماں بچے کو باپ سے ملنے سے بھی نہ روکے اور ہفتے میں 1 دن اس کے پاس رات بھی گزارنے دے. اور اگر بیٹی ہے تو کسی غیر مرد سے جو نکاح کر کے بیٹی پھر اپنے ساتھ اس مرد کے پاس نہیں لے جا سکتی, پھر اوریجنل باپ کو دی جائے گی بیٹی. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, نام امیر معاویہ رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, بکواس کرتے ہیں لوگ. اہل سنت والجماعت میں حضرت سے معاویہ نام پسندیدہ اور محبوب چلا آ رہا ہے. یہ پروپیگنڈے میں نہ آئے, اپنے بچوں کے نام علی بھی رکھیں اور معاویہ. بڑے بڑے محدثین ہیں معاویہ کے نام سے گزرے ہیں, خود حضرت معاویہ بھی تو محدث ہے نا. امام بخاری بھی حضرت معاویہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, امام مسلم بھی. اگر معاذ اللہ نقل کفر امام حضرت معاویہ فاسق ہوتے تو محدثین کا اصول ہے کہ فاسق کی حدیث قابل بیان نہیں ہے, اس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. تمام محدثین حضرت معاویہ کا نام احترام سے لے کے ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو ان بدبختوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دبا کے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کرے, ہمارے لیے فخر ہے معاویہ نام رکھنے میں. صحابی رسول ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. نبی نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن تھی جو ہماری ماں ہیں, تو ہمارے لیے یہ رشتہ بھی حضرت معاویہ کا قابل احترام رشتہ ہے. حضرت علی کی فضیلت تو سب سے زیادہ, وہ تو اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے, لیکن حضرت علی کی عقیدت میں حضرت معاویہ کا انکار کر دینا, یہ آج کل کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. تو بچوں کا نام خوب رکھا کریں, معاویہ بھی, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی. تو جو مغیرہ بھی رکھیں, خالد بھی رکھیں, حضرت خالد بن ولید کے نام پہ, تو سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو یہ کہہ رہے نہیں رکھیں وہ بکواس کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں.